ہم خدا کے پاک کلام سے پڑھیں گے زبور نمبر 12 پہلی اور 8ویں آیت۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا میرے ساتھ۔ زبور کی کتاب اس کا زبور نمبر 12 پہلی آیت اور 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میر مغنی کے لیے شمنید کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ 8ویں آیت ہے، جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی بار کس زبور پر بات کی تھی؟ زبور 11 پر۔ تو آج ہمارے سامنے ہے زبور نمبر 12، اور کیا لکھا ہے جی؟ شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اور یہ ایک ساز کا نام ہے جو 8 تاروں والا ساز ہوتا ہے۔ تو یہ زبور 8 تاروں والے ساز کے ساتھ گایا جاتا تھا اور داؤد کا ہے۔ اور پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اے خداوند یعنی اے یہوہ بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ ایک اور ترجمہ ہے، اے خداوند میری مخلصی کے لیے آ، دینداری مر چکی ہے، اس گھٹیا دنیا میں سچے دلوں کی کمی ہے۔ ایک پکار ہے جو یہاں پر اس زبور میں کی گئی ہے، اور ہم نے 8ویں آیت پڑھی، جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ کیوں پکارا جا رہا ہے؟ پاجی پن کی قدر ہے۔ پاجی پن پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کو اختیار دے دیا جائے جو لائق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لوگ ایسے ہی اسے بڑھا چڑھا کر بٹھا دیں تخت پر، اسے محلے میں چودراہٹ دے دیں جو لائق ہی نہ ہو۔ تو جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ شریر پتہ کون ہوتے ہیں؟ شریر بولیں جی؟ ابلیس۔ شکریہ بھائی۔ یہ ایک وقت میں ہم نے ایک کنونشن پر منادی کی تھی، آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر، کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا وہ آگ کی جیب میں ڈالا گیا۔ تو تب میں نے کہا تھا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک ہے راست باز، ایک ہیں گنہگار، اور تیسرے ہیں شریر۔ اور بائبل کہتی ہے شریروں کے لیے کوئی سلامتی نہیں۔ شریر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں توبہ کا معافی کا موقع نہیں ملتا، گنہگاروں کو مل جاتا ہے۔ اور یسوع نے کہا تھا کہ وہ گنہگاروں کو بچانے آیا ہے، شریروں کو بچانے نہیں آیا ہے۔ یہ لوگ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے یا ایندھن بننے کے لیے آتے ہیں دنیا میں۔ لیکن کئی بار وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں، جن کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ بچ سکتے ہیں، وہ بھی شریر بن جاتے ہیں۔ وہ خدا کے پاس واپس آنا نہیں چاہتے۔ اور کیا ہم نے پڑھا؟ اے خداوند بچا لے، وہ کہہ رہا ہے اے خداوند میری نجات کے لیے آ، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا۔ دیندار کون ہوتا ہے؟ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، ایماندار۔ ٹھیک ہے، لیکن ایماندار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان رکھے، بلکہ ایماندار کا مطلب ہے خدا کے ساتھ چلے بھی۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ مکمل بھروسہ، مکمل سپردگی، خدا پر مکمل بھروسہ، یقین اور مکمل اپنا خدا کو دے دینا، یہ ہے ایمانداری۔ پر اگر ہم کہیں ہم ایماندار ہیں اور خدا کو اپنا آپ نہ دیں، خدا کے ساتھ نہ چلے، تو کیسے ایماندار ہیں؟ تو کیا کہتا ہے جی؟ خداوند میری مخلص کی لیا، مجھے بچا لے، کوئی ایماندار نہیں ہے، کوئی دیندار نہیں ہے۔ اور کون ہیں؟ شریر آس پاس چلتے پھرتے ہیں۔ یہی ہماری پاکستانی کلیسیا کا حال ہوا۔ جب یہاں تومہ رسول منادی کرنے آیا تھا تو 100% مسیحی تھے۔ کتنے مسیحی تھے جی؟ 100%۔ یہ سارا پاکستان مسیحی تھا۔ ہم کبھی کبھی اپنے جو بائبل اسکول کے بھائی ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو دیکھنے جاتے ہیں، اور کچھ وقت پہلے ہم نے ہانڈ میں، سوابی ایک ضلع ہے کے پی کے کا، اس میں کچھ بھائیوں کو بسمہ دیا تھا دریائے سندھ پر، اور ہم نے میوزیم بھی دیکھا
اور میں بھائیوں کو بتا رہا تھا، یہ بھائی ساجد بیٹھا ہے، یہ ہمارے ساتھ تھا، تو میں بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی فلیکس لگا ہوا ہے میوزیم میں، اور اس فلیکس پر ہمارے بادشاہ گونڈو فریز کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس میوزیم میں ہم نے وہ اس بادشاہ کے سکے بھی دیکھے جو آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، جب پاکستان بنا تھا تو 25% اقلیتیں تھیں، کتنی تھی جی؟ 25%۔ اس لیے جھنڈے میں 3 حصے سبز رکھے گئے اور 1 حصہ سفید رکھا گیا اقلیتوں کے لیے، چوتھا حصہ۔ پر اب پاکستان میں کتنی فیصد اقلیتیں ہیں؟ 3%، 3 یا 4%۔ اور جب پاکستان بنا تھا تب مسیحی 20% تھے، کتنے فیصد جی؟ اب کتنے ہیں؟ 1.5%۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے بولیں؟ شریر ہو گئے۔ شاید آپ کو میری باتیں اچھی نہ لگے، شریر ہو گئے جی، دیندار نہیں رہے، شریر ہو گئے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پکار رہا ہے وہ، اے خداوند میری مدد کے لیے آ، کیونکہ امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے ہیں، ایماندار مٹ گئے ہیں، شریر آ گئے ہیں۔ اور کیوں شریر آ گئے؟ ہم اس کتاب کی منادی کرنا چھوڑ گئے۔ جب سادھو سندر سنگھ بدلا تھا اس وقت سکولوں میں انجیل پڑھائی جاتی تھی۔ کیا پڑھائی جاتی تھی جی؟ انجیل۔ ایک پریسبٹیرین سکول تھا جہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، اور انجیل پڑھائی جاتی تھی۔ اب پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں۔ 2013 میں جب چودھری سرور گورنر تھا نون لیگ کی طرف سے، تو لاہور میں ایک پروگرام ہوا، بہت سے مسیحی اداروں کے لوگ گئے، اور پنڈی سے کرسچن اسٹڈی سینٹر کی ایک میڈم تھی رومانہ بشیر صاحبہ، وہ بھی وہاں تھی۔ تو باتیں ہوئیں۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک جسٹس نے، فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کو 20 نمبر دینا چاہتے ہیں ناظرہ کے، یعنی جو قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے، تو مسیحیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا ایسا کوئی بچے نہیں ہیں جو انجیل جن کو آتی ہے؟ اس وقت بھی یہ بات ہوئی 2013 میں۔ تو میڈم رومانہ نے کہا کہ ہمارے بچوں کو 20 نمبر نہیں دیے جاتے، بس 5-7 نمبر دے کر پاس کر دیا جاتا ہے، تو یہ 20 نمبر جو گریڈ نہیں ہمارا بنتا۔ وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا میڈم آپ کوئی ایسا بچہ لے کے آئیں جسے انجیل حفظ ہو، زبانی یاد ہو، ہم اسے 50 نمبر دیں گے۔ پھر اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہو سکتا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا ایک سلیبس بنائیں۔ ٹھیک ہے، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ہم بھی درخواست کرتے ہیں، تو وہ سلیبس پاس ہو جائے گا پنجاب ٹیکسٹ بک کی طرح، جیسے بکس حکومت کی طرف چھپتی ہیں ایسے چھاپ لیں آپ۔ کوئی سلیبس نہیں ہے، ابھی تک نہیں۔ یہاں اس وقت جارج کلیمنٹ صاحب ہوتے تھے، ہم ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی سلیبس کے لیے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کیتھولک کا ٹیچر ہے ملتان سے، وہ سلیبس بنا رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو انجیل سکھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف سنڈے اسکول پر فخر کرتے ہیں۔ سنڈے اسکول بری بات نہیں ہے، لیکن اسے آگے بھی آنا چاہیے نا جی۔ کیا ہے جب آغاز کیا جاتا ہے اب سنڈے اسکول سے کریں آغاز، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے 5 سال کا یسوع مسیح 3 زبانیں لکھنی پڑھنی جانتا تھا۔ اس زمانے کی جو بین الاقوامی زبان تھی یونانی، جیسے آج انگریزی ہے، ان کی مادری زبان ارامی جیسے ہماری پنجابی ہے، اور عبرانی زبان جو عبادت خانے میں استعمال کی جاتی تھی۔ یسوع 5 سال کی عمر میں جانتا تھا تینوں زبانیں، اور پتہ کس نے سکھائی تھی؟ اس کی ماں نے، مقدسہ مریم نے۔ تو کیوں دیندار مٹ گئے ہیں جی؟ ہم نے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم میسج میں صرف قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ہم لوگوں کو آدھا ارشاد اعظم سناتے اور سکھاتے ہیں۔ یسوع نے کہا متی کی انجیل کے آخری باب میں 28 باب کی 18ویں آیت سے آپ یہ حصہ پڑھ سکتے ہیں، کافی آگے تک جاتا ہے۔ تو اس نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بس یہاں تک ہم سکھاتے ہیں۔ اگلا حصہ ہم چھوڑ جاتے ہیں، اور اگلا حصہ کیا ہے؟ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تعلیم دو، یہ ہم نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ہماری پاکستانی کلیسیا کا یہ حال ہے، اور ایماندار مٹ گئے ہیں اور شریر آس پاس گھومتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے جی، وہ یہوہ کو پکار رہا ہے کہ تو کچھ کر، میں نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات ہے پکارنے کی وجہ، جو ابھی میں بات بتا رہا ہوں 8ویں آیت ہے کہ شریر آ گئے ہیں جی، اس لیے وہ پکار رہا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ الزامات لگتے ہیں، جو تھوڑے بہت بچے ہیں ایماندار، ان پر لوگ آوازیں کستے ہیں۔ انہوں کی پتہ ہے جی اس نے ترقی نہیں کی، جی اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ اور دیکھیں دوسری آیت سے،
کہ جب ایماندار چلے گئے ہیں، شریر ہیں، تو کیا حالت ہو گئی ہے کلیسیا کی، محلے کی، لوگوں کی۔ دیکھیں ذرا دوسری آیت کہتی ہے وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے۔ یہ رویہ ہے جی، ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ایمانداروں کی بات بھی ہے۔ کلیسیاؤں میں یہ باتیں بہت ہوتی ہیں، میں ان کو وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، آپ جانتے ہیں ساری باتیں۔ تو کیا کہتا ہے جی، اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میری خدمت کا 35واں سال ہے، ہمارے طالب علم ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، جن کو ہم نے بپتسمہ دیا تھا وہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی چلتے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے بھائی جان آپ نے بپتسمہ لیا ہے، آپ عشاء کے پانی بھی لیں، ایک ساکرامنٹ پورا کیا ہے، دوسرا بھی کریں، پھر انہیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے عشاء کے پانی کی جب بات آتی ہے۔ جب وہ یسوع کے بدن اور لہو میں شریک نہیں ہوتے تو کیا کریں گے؟ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے؟ بولیں نہیں جائیں گے۔ بپتسمہ یسوع میں شامل ہونے کی بات ہے، عشاء کے پانی یسوع میں شامل ہونے کی بات ہے، اس میں آگے بڑھنے کی بات ہے۔ تو کیا کہتا ہے جی، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، یہ میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں جی ساگ جی چھٹی کرا دینی تھی، آپ کی پادری بن جانا، ٹھیک ہے جی کرا لیں، نومبر سے ہم نے یہاں کام شروع کیا، ابھی مئی ہے، آپ کہیں گے ہم ابھی چلے جاتے ہیں، کریں کام ہم کون؟ ہم تو آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا چرچ نہیں ہے جی، ہم مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی شخص نہیں ہے جو دوسرے کی مدد کے لیے آتا ہو، ہر کوئی اپنا بنانا چاہتا ہے اڈا، لیکن جو مدد کے لیے آتے ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، وہ پھر پرانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں آپ بدلنا چاہتے ہیں جی، آپ خداوند کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنا بھی یسوع مسیح کو دے دیں۔ اور انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ خداوند نے ان کی زندگی میں، ان کی فیملی میں کام کیا ہے، پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا اگلی بات کیا جی، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں، خوشامد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا خوشامد نہیں پسند کرتا ہے۔ خوشامد کا مطلب ہے جھوٹی تعریف۔ اور تیسری آیت میں یہ واضح کیا گیا، خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا، کاٹ ڈالے گا۔ اور آگے کیا کہتا ہے جی، وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے۔ اسی ساگی نو جو مرضی کہانیاں سنا گے، انہوں نے نہیں سمجھ آنی جی، انہوں نے کی پتہ لگنا ہے، پتہ تو لگ جاتا ہے نا کیا خیال ہے۔ اور ہم نے وہ ویڈیو بنایا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب علیشا کے پاس نعمان آیا، اس نے اسے بتایا ایسا کرو تو تم اچھے ہو جاؤ گے، اس نے اسے ہدیہ نہیں لیا، اور پھر اس کا خادم ہدیہ لینے چلا گیا، اس نے کچھ ہدیہ لے لیا، یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے پوچھا جہازی کہاں تھا؟ علیشا نے کہا، انہیں کہا ساگی میں تھے سامنے ہی سا۔ انہیں کہا جدو تو بندے نو ملن دیا سا نعمان نو، تو پیسے لے سا، میرا دل تیرے نال ہی سی، ہن کی ہوگا؟ نعمان دا کوئی تینوں لگ جائے گا سدا، نسل دا نسل لگ گیا۔ آپ جس کو اپنا چرواہا مانتے ہیں اس کے بغیر بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ متی کی انجیل 25 باب پڑھیں تو وہاں یسوع مسیح بات کر رہا ہے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھیڑ چرواہے کے بغیر بادشاہی میں نہیں جا سکتی، پر اگر بھیڑ اپنی چرواہے سے جھوٹ بولے گی اسے معلوم ہونا چاہیے، چرواہے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جی، اپنی زبان سے جیتیں گے۔ انہیں منع کیا جاتا ہے فلاں صحبت میں رہنا ہے، فلاں صحبت میں نہیں رہنا، وہ نہیں مانتے، انہیں لگتا ہے کہ وہ ساجد کو پتہ لگنا ہے، پتہ تو لگ ہی جاتا ہے جی۔ کسی شخص نے شعر کہا، ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ پتہ چل ہی جاتا ہے، یہی پتہ چل جاتا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں قادر مطلق ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم تیری معرفت کی راہوں کے خواہاں نہیں ہیں، اور اگر ہم خدا سے دعا نہ کریں تو کیا ہو جائے گا جی؟ وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں،
مالک کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور پھر اگلی بات ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے وہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شریر ہیں جن کے لیے سلامتی نہیں۔ اور پھر اگلی بات ہے کہ وہ پکار رہا ہے چونکہ آغاز میں، تو خدا کا وعدہ ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ 5ویں آیت۔ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خدا فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ شریر اہل ایمان پر پھنکارتے ہیں، خدا کہتا ہے میں اٹھوں گا اور اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ جو خدا کے ہیں ان کے لیے امن و امان ہے، پر جو شریر ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ ان کے لیے امن و امان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے لیے خدا جو ہے عدالت کرتا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے جو بھی بات کی گئی ہے 5ویں آیت میں۔ وہ کہتا ہے غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ، جب مسکین خدا کے ذریعے آنسو بہاتے ہیں۔ ملاکی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ ان خواتین نے میرا مذبح گیلا کر دیا ہے آنسو بہا بہا کر، جن کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی۔ تو جب لوگ آنسو بہاتے ہیں خدا کے سامنے، خدا پھر آ جاتا ہے جی ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو دیندار ہیں۔ لیکن جو شریر ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، تو دینداروں کو بچانے کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ خدا دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا جانتا ہے۔ ہاں، اگر ہم دیندار ہیں، ہمیں مخالفت کا سامنا ہے، تو خدا آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم دیندار سے شریر ہو گئے ہیں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو شریر ہو گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ان کو توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے۔ پر جو گنہگار ہیں ان کے لیے آج بھی خدا کا کلام زندہ ہے، لوگ منادی کر رہے ہیں خدا کے اور انہیں واپس بلا رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات ہے خوبیاں خدا کے پاک کلام کی 6 آیت دیکھیں ذرا۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یہ کلام جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی آج دنیا بھر میں خدا کے خادمین یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ کلام خوش آمدی نہیں ہے، یہ کلام دو رنگا نہیں ہے، یہ کلام کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ پولس نے کہا ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام میں ملاوٹ نہیں کرتے، ہم زیادہ چندہ لینے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے کلام کو الٹ پلٹ کر پیش نہیں کرتے۔ خدا کا کلام کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ وہ جھوٹے کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، وہ خوش آمدی لبوں والے کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، وہ دو رنگی باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ پاک ہے۔ اور کیسا پاک ہے جی؟ اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی، ایسا پاک ہے جی۔ اور وہ ہمیں بھی پاک کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، جب وہ آیا دنیا میں تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم بھی پاک ہو، کیونکہ اس نے انہیں پاک کر دیا اپنے لہو سے۔ تو اگر ہم گنہگار ہیں تو ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام ناراضی سے پاک کرتا ہے۔ تو امید باقی ہے، خدا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں مشکل میں ہیں، خدا ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یہاں تو ہم 2-3 سے زیادہ بیٹھے ہیں۔ اور آئیے آج کا حاسکی کلام پڑھتے ہیں جو 7ویں آیت میں ہے۔ 7ویں آیت، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ کیسی دعا ہے؟ حفاظت کرے گا اور اس پشت سے شریروں کی پشت سے بچائے رکھے گا۔ خدا کہتا ہے اپنے لوگوں کے بارے میں جو تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلیوں میں کھود رکھی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کون کس کو تنگ کرتا ہے۔ تو اب ہماری حفاظت کے لیے خدا آ جائے گا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس پشت سے جو شریر ہو گئی ہے، اس پشت سے جو خدا کے کلام کی، اس کے خادمین کی مخالفت کرتی ہے، اس پشت سے جو ٹک ٹاک کو پسند کرتی ہے پر انجیل کو پڑھنا نہیں پسند کرتی، اس پشت سے جو منسٹریاں بنانا چاہتی ہے لیکن انجیل لوگوں کو سکھانا نہیں چاہتی، اس سے وہ بچائے گا۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اے انسان تیری زندگی ہی کیا ہے، بخارات کا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ تو کیا ہے چیز زندگی جی؟ آج ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہو سکتا نہیں ہوگی۔
تو پھر کاہے کی مخالفت، کاہے کا اپنے آپ پہ اترانا، کاہے کا یہ کہنا کہ میں بہت 30 مار خان ہوں؟ ہاں یہ کلام ہے جو ہمیں بچاتا ہے، یسوع کا لہو ہے جو ہمیں بچاتا ہے، اور وعدہ بھی ہے، اور ہم نے پڑھا کہ خدا ہماری مدد کے لیے آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ زبور نویس کی دعا سنی گئی۔ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، ہم بھی اپنے خدا کے پاس آ سکتے ہیں، کسی کو کہنے کی بجائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کسی کے لیے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کو کہنے کی بجائے آپ خود اپنے خدا کے پاس آئیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے نا، تو باپ کے پاس آنے میں کیا شرمندگی۔ تو اگر ہم کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہیں تو آئیے اپنے خداوند سے باتیں کریں، اپنے باپ کے پاس آئیں، اسے ساری بات بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کر رہا ہے فلاں فلاں، تو آپ کو بچانے کے لیے آئے گا۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔